لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. ایک کتاب پیش خدمت میں سماعت کریں. اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے. اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے. عاشق کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا یہ دنیا اور دنیا میں جتنے نقشے پھیلے ہیں یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. باقی رہے گی اگر کوئی ذات تو صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی. اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے. اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے. اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے. ایک وہ رہ جائے گا جس کا کوئی ثانی نہیں. ایک وہ رہ جائے گا جس کا کوئی ثانی نہیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. قابل صدر احترام حضرات علماء بزرگوں
عزیز نوجوان ساتھی ہو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو یہاں پر خانقاہی جو نظام ہے اس کی یہ عشاء کے بعد کی پہلی مجلس، اس میں اللہ تعالیٰ نے شرکت کی توفیق نصیب فرمائی۔ بڑا مبارک مہینہ اور بڑا بابرکت مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے، ایسا مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ اعمال کے بھاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں ایک نفل نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ فرض ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکات علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص رمضان کے علاوہ چاہے ہزاروں نفلیں پڑھ لیں، لیکن ان نفلوں کا اجر و ثواب فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ رمضان ہی کی برکت ہے کہ رمضان میں بندہ ایک نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرض ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک فرض ادا کر لیا تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کو ادا کرنے کے برابر، یعنی 70 فرضوں کو ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ کسی نے بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیا، قضا کر دیا، علماء لکھتے ہیں رمضان کے بعد پوری زندگی روزے رکھتا رہے تب بھی رمضان کے اس روزے کے برابر اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ اتنی رمضان کی اہمیت ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے اس کی قضا تو ہو جائے گی، لیکن اجر و ثواب جو رمضان میں اللہ دیتے ہیں غیر رمضان میں کبھی نہیں ملتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن اور رمضان کو ایک خاص تعلق ہے، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ انسان قرآن پڑھتے پڑھتے صاحب قرآن تک پہنچ جاتا ہے، یعنی قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت کا نور ملتا ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑا بابرکت مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب کیا، حالانکہ ہم میں سے کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی، کوئی درخواست نہیں دی۔ کیا ہم اس مجمع میں دیکھتے ہیں
کئی ایسے لوگ جو پچھلی رمضان میں ہمارے درمیان تھے آج نظر نہیں آتے. پوچھا جائے بھائی کہاں گئے تو کہ کل تک زمین پر تھے، آج زمین کے نیچے ہیں، منومن مٹی کے نیچے دب رہے ہیں. ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بابرکت مہینہ ہم کو نصیب کیا. اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، اور روزوں کو فرض کرنے کا مقصد انسان کی زندگی میں پرہیزگاری آ جائے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب العالمین قرآن میں فرماتے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. سوچو نا مسلمانوں، رب العالمین کا کلام کتنا پیار و بڑا. رب العالمین ایمان والے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں اور روزے فرض کیے ہیں، لیکن فرضیت کی نسبت اپنی طرف نہیں فرماتے. رب العالمین کتب علیکم الصیام فرماتے اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ چاہتے تو جو حاکمانہ انداز ہے، حاکمانہ جو لہجہ ہے کہ کتب اللہ الصیام، اللہ ہی ہے جس نے تم پر روزہ فرض کیا. اللہ چاہتے تو اس انداز کو اختیار کر سکتے تھے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ محبت بنا خطاب فرماتے ہیں، اس لیے روزے کی نسبت اپنی طرف نہیں فرماتے ہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے. فرض کس کے کیے؟ اللہ اس کا ذکر نہیں فرماتے. اور اتنا ہی نہیں، کئی انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں روزے فرض کر دیے، کیا ہم ہی ملے تھے کہ روزے فرض کیے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اے انسانوں تم سے پہلے جتنی امتیں آئی سب پر روزہ فرض تھا. بلکہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں آئی ان پر روزہ جہاں کھانا پینا بند وہاں بولنے کا بھی روزہ تھا کہ زبان سے کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے. اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں پلنے لگے، آپ کو جو روح اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی روح، تو یہ روح اللہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ عیسیٰ کی پھونک سے حمل ٹھہرا. روح کے معنی پھونک، روح اللہ. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیٹ میں پلنے لگے اور جب پیٹ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا تو اب مریم کو فکر ہونے لگی کہ اس حال میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں. اور اگر لوگوں نے پوچھا کہ مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو نے تو نکاح نہیں کیا، یہ بچہ کیسے پیٹ میں پلتا ہے، تو کیا جواب دوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں مریم کو یہی کہا کہ مریم جب تو لوگوں کے سامنے جائے اور لوگ سوال کریں بچے کے بارے میں تو لوگوں سے کہہ دینا انی صائم ہوں، کہ میں تو روزے سے ہوں.
بس اشارے سے کہہ دینا ہے، زبان کھولنی نہیں ہے۔ جب یوں تو کہہ دے گی کہ میرا روزہ ہے تو اب کوئی تجھ سے کلام نہیں کرے گا، اس لیے کہ روزے کی حالت میں بولنا منع۔ یہ پہلی شریعتوں میں تھا کہ روزہ تو بولنے کا بھی روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ صرف کھانے پینے سے روکا، بھائی بولنے سے نہیں روکا۔ اس امت کو بولنے کی اجازت دے دی کہ روزے کی حالت میں بولو، تو اب اتنا بولتے ہیں کہ بیچاروں کو روزے ہی کا علم نہیں رہتا کہ میرا روزہ بھی ہے۔ علماء نے لکھا کتابوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اے لوگوں روزے کی حالت میں زیادہ مت بولو، ضرورت کا کلام، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، گالی گلوچ نہ کرو، ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو۔ اگر کوئی آ کر جھگڑ رہا ہے تو تم اس سے یوں کہو بھائی میرا روزہ ہے، تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ اس کا بھی روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، اور یہ روزے کی فرضیت تنہا تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئی سب پر روزے کو فرض کیا گیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، رب العالمین فرماتے اے ایمان والو جیسے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، جان بوجھ کر روزے کو چھوڑنا۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ تراویح کی 20 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو یہ جان بوجھ کر چھوڑنے والا گویا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، اللہ کے وہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کا بھی اور تراویح کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تو کمزور ہے، ہمارے بس میں نہیں، ہماری طاقت نہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھ سکیں، دن بھر روزہ رکھ سکیں۔ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ تو ہماری مدد فرما اور تو ہمیں ہمت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اب روزے کی فرضیت بیان کرنے کے بعد روزے کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ کیوں رمضان رکھا گیا، کیوں روزہ فرض کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ اے ایمان والوں تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ علماء لکھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو کہ اللہ کی ناراض کردہ چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو اختیار کر لے۔ علماء لکھتے ہیں اسی کا نام تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری۔ آئندہ کی مجلس میں انشاءاللہ تقوی کے متعلق کچھ اور باتیں بیان کریں گے۔ آج کی اس مجلس میں ایک صاحب تقویٰ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے تقوی سے کیسے کیسے اثرات، برکات، رحمتیں ظاہر ہوتی ہے، اس پر 2 واقعے نقل کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالی واقعات کی روشنی میں ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کا شوق عطا کرے۔ انسان جب واقعات سنتا ہے، حالات سنتا ہے تو اندر سے جو ہے دل میں ایک طرف پیدا ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی درجے میں متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تاکہ تقوی کی برکتیں مل جائیں، تقوی کی رحمتیں مل جائیں۔ ہمارے علماء دیوبند میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، کاندھلا کے
حضرت مفتی مظفر حسین رحمت اللہ. ویسے کاندلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سے بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے، جیسے حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ، مولانا یوسف رحمت اللہ، مولانا انعام الحسن رحمت اللہ، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ، شیخ یحییٰ رحمت اللہ. یہ بڑے بڑے اولیاء کرام جن کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، جن کی فضائل اعمال کی ہر مسجد میں تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ، یہ سارے حضرات کاندلا میں پیدا ہوئے اور اکثر کی مزار بھی کاندلا میں ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ بے شمار اولیاء کرام جن کا مسکن بھی کاندلا اور مدفن بھی کاندلا ہے. مسکن کے معنی رہنے کی جگہ اور مدفن کے معنی دفن ہونے کی جگہ، کہ وہی پیدا بھی ہوئے وہی ان کی قبریں بھی تیار ہوئی. یہ مفتی مظفر حسین بڑے صاحب تقویٰ اللہ کے ولی تھے، اور حضرت کا اکثر معمول تھا کہ جب سفر کرتے تو پیدل سفر کیا کرتے تھے. ویسے بھی اس زمانے میں تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھی، کہیں بیل گاڑا تو کہیں گھوڑا گاڑی، اس کی سواری ہوتی تھی. کبھی لوگ کھچر پر سوار ہو جاتے، کبھی گدھے پر سوار ہوتے، کسی کے پاس گھوڑا تو گھوڑے پر سوار ہو کر سواری کر لیتے. آج بھی جو لوگ دہلی وغیرہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یو پی میں، ادھر کلکتہ میں وہ سائیکلیں رہتی ہے اور آدمی سائیکل کو کھینچتا ہے. انسان خود سائیکل پر بیٹھ کر سائیکل کھینچتا ہے اور پیچھے 2-3 لوگوں کو سوار کرتا ہے. آج بھی آپ دہلی وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. یہ غربت کا زمانہ، تیز رفتار سواریاں نہیں، اور حضرت کا معمول تھا گھر سے نکلتے پیدل نکلتے، جہاں رات ہوتی قیام کر لیتے، پھر صبح میں سفر شروع کرتے. ایک مرتبہ سفر میں نکلے ہوئے تھے، رات ہوئی تو دیکھا کہ آپ کھیتوں میں جنگل میں بستی سے دور نکل گئے تھے، آبادی سے دور نکل گئے تھے. جہاں رات ہوئی سورج غروب ہوا تو وہاں کھیت تھے، جنگل تھا. کسی سے معلوم کیا یہ کھیت کس کا ہے تو بتلایا خدا غیر مسلم کا یہ کھیت ہے، مشرک کا. آپ بستی میں گئے، اس مشرک سے اجازت طلب کرتے ہیں. دیکھو تقوی کے ضمن میں اجازت بھی ہے کہ اپنے ساتھی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کریں. اجازت لیں. یہ گئے بستی میں، اس کھیت کے مالک سے اجازت لی کہ بھائی میرا معمول ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہی رات گزارتا ہوں، مقدر سے تیرے کھیت میں سورج غروب ہوا، میں اپنے معمول کے اعتبار سے تیرے کھیت میں رات گزارنا چاہتا ہوں، کیا کوئی اجازت دیتا ہے؟ اس غیر مسلم نے حضرت کی شکل دیکھ کر کہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے، فوراً اجازت دے دی. اجازت. یہ چلے آئے، عشاء پڑھ کے فوراً آرام کیا اور پھر تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اکثر مشائخ کا معمول رہا ہے، اکثر بزرگوں کا معمول ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے، عشاء پڑھ کے جلدی سے آرام کرتے، کوئی محفلیں نہیں لگاتے، کوئی گپ سپ کی مستقل جو ہے محفلیں نہیں سجاتے. اکثر بزرگوں کا معمول رہا کہ عشاء کی نماز پڑھتے، اگر کوئی دینی یا ضروری کام ہو مدرسے سے متعلق یا دعوت کی لائن سے، کوئی امت کی فکر کی لائن سے، تو اس میں تھوڑی دیر بیٹھ گئے. جہاں مشورہ ختم فوراً گھر جاتے، سونے کا اہتمام کرتے، جلدی آرام کرتے تاکہ تہجد میں جلدی اٹھ سکے. یہ اکثر بزرگوں کا معمول ہے. بلکہ مدنی خاندان کو میں نے خود دیکھا. حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ، مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ، مولانا ارشد مدنی رحمت اللہ،
اب یہ ان کی جو اولاد ہے مولانا محمود مدنی رحمت اللہ، ان کو میں نے خود دیکھا کہ یہ لوگ عشاء پڑھتے ہیں اور عشاء کے بعد کوئی ضروری میٹنگ رہی دین کے سلسلے میں تو بیٹھیں گے سر جوڑ کے، میٹنگ ختم ہوئی فوراً بستر پر چلے جاتے ہیں، بعد میں کوئی گپ شپ نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ عشاء کے بعد گویا دن شروع ہوتا ہے، گویا سورج نکلتا ہے عشاء کے بعد۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور اللہ ہمیں راتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، رات جاگنے کے لیے نہیں بنائی۔ جلدی سونے کی عادت ڈالو تاکہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو سکو۔ اکثر میں نے مدنی خاندان کو دیکھا کہ عشاء کے بعد فوراً سو جائیں گے اور جلدی سے صبح 4 بجے اٹھ جائیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے اور سفر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تہجد میں سفر شروع کرتے ہیں، اگر 100-150 کلومیٹر کا سفر رہا تو اس مقام پر جا کر فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں اور فجر کے بعد کام شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ سفر کے بہانے جماعت کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ مسجد کے قریب سے گاڑی لے کے جا رہے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم سفر میں ہیں، کہیں اور جا کے جماعت بنا لیں گے۔ بھائی مسجد کے قریب سے جا رہے ہیں، 5 منٹ کی دیر ہے، اگر آپ ٹھہر جائیں تو 5 منٹ میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہاں کسی کی ٹرین کا مسئلہ ہو یا کسی کے پلین کا مسئلہ ہو تو سمجھ میں آئے، لیکن نہ ٹرین کا مسئلہ، نہ پلین کا مسئلہ، نہ بس کا مسئلہ، اور پھر بھی آدمی یہ سوچے کہ کہیں اور جا کے نماز پڑھ لیں گے۔ علماء لکھتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دلوں میں جماعت کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مظفر حسین رحمت اللہ جب تہجد کا وقت ہوا تو کھڑے ہو گئے تہجد کی نماز کے لیے۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے تہجد کا اہتمام کر لیا، یعنی جس نے اپنے لیے لازم کر لیا کہ مجھے تہجد پڑھنی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ اس کو موت نہیں دیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ تہجد کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ الحمدللہ یہ رمضان تو ایک موسم ہے تہجد کا کہ رمضان کی برکت سے، کیونکہ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہی ہے۔ اب سحری کھانے سے پہلے بعض لوگ ایسے ہیں کہ خالی پیٹ نماز ان کے لیے مشکل، تو ان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں بھائی پہلے سحری کھا لو پھر 2 رکعت تہجد کی پڑھ لو۔ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ کھا لیا تو پھر بستر تلاش کرتے ہیں، کھانے کے بعد کوئی کام نہیں، اب سونا ہے، تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ اٹھ کر پہلے 2 رکعت تہجد پڑھ لو، پھر سحری کھاؤ، پھر تھوڑا آرام کرو، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھو۔ یہ ایک آسان ہے ہمارے لیے، آسان موقع، بہترین موقع رمضان کا مہینہ تہجد کی عادت ڈالنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تہجد کے وقت میں ایسے بندوں کو اٹھنے کی توفیق دیتا ہے جن کے چہروں کو دیکھنا اللہ پسند کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تہجد کی توفیق مل گئی تو یقین کرو اللہ ان کے چہروں کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ حضرت مفتی مظفر حسین رحمت اللہ تہجد کی نماز میں لگ گئے۔ ادھر وہ جو غیر مسلم تھا، کھیت کا مالک، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس کو فکر تھی کہ یہ ملا ہے، کوئی مسلمان ہے، میرے کھیت میں ٹھہرا ہے، پتہ نہیں رات میں کیا کرے۔ تو اس کو ایک بے چینی تھی، وسوسہ تھا کہ میرے کھیت میں کیا کرتے ہوں گے، تو اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ اب اپنے بستر سے اٹھا کہ لاؤ چپکے سے کھیت میں جاؤں، دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا
کہ غیر مسلم اپنے گھر سے نکلا، کھیت کے قریب آیا تو دور سے دیکھا کہ مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ تہجد کی نماز میں مشغول تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے، خوف خشیت ہوتی ہے، تو نماز بھی خشوع خضوع والی ہوتی ہے، اطمینان والی ہوتی ہے اور اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب یہ کھیت کے قریب آیا تو حضرت کے پیچھے بیٹھ گیا چپکے سے۔ کہتے ہیں کہ دھیان سے حضرت کی نماز کو دیکھتا رہا۔ حضرت جب نماز سے فارغ ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زاروں قطار رونا شروع ہو گیا، آنسو بہنے لگے، جیسے بچے کو کوئی مارے اور بچہ روتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ والے اس طرح اللہ کے سامنے روتے ہیں، ڈارے مار کر امت کے غم میں رونے لگے تو غیر مسلم پر اثر ہونے لگا، اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت دعا سے فارغ ہوئے تو یہ ادب کے ساتھ آگے آ کر بیٹھ گیا اور آگے آ کر عرض کرنے لگا، حضرت آپ میرے گھر چلیں۔ غیر مسلم، لیکن وہ کہتا ہے حضرت آپ میرے گھر چلیں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، مجھے تو آگے سفر کرنا ہے، ابھی فجر کی نماز ادا کروں گا اور پھر سفر میں نکل جاؤں گا۔ تو اس نے اب عاجزی کرتے ہوئے کہا، حضرت ایک خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کی نماز اور آپ کا رونا دیکھ کر میرا دل پسیج گیا، میں تو اسی وقت یہیں پر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں، آپ مجھے مسلمان بنائیں۔ کہتے ہیں ایک اللہ والے کی نماز دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر کہنے لگا، حضرت اگر آپ میرے گھر آتے ہیں میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ میرے گھر والے آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہ تقوی کے برکات، تقوی کے اثرات۔ علماء لکھتے ہیں یہی حضرت مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ ایک مرتبہ ایک بستی کی مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اور وہیں غروب ہو گیا۔ ان کا معمول تھا جہاں غروب ہو ٹھہر جاتے۔ کہتے ہیں اسی مسجد میں ٹھہر گئے، عشاء کی نماز ختم ہوئی، سارے لوگ چلے گئے۔ ایک شخص ایسا تھا جو مسافروں کا خیال رکھتا تھا۔ الحمدللہ ہر بستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آنے والے مسافروں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے کئی دیہاتوں میں دیکھا باقاعدہ کہ مؤذن صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی عشاء کے بعد دیکھ لینے کا، اگر کوئی مسافر ہو ہمارے یہاں سے کھانا لے جانے کا، تاکہ مسافر کھانا کھا کر سوئے۔ کئی بستی میں الحمدللہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہے ہماری ان بستیوں میں کام کی برکت سے اللہ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے جو خالص اللہ کے لیے مسافروں کو کھلاتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ جیسے ہمارے اندر ہے ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں بھی باقی رہے۔ یہ انسان اس نے دیکھا کہ لوگ سارے چلے گئے لیکن یہ کوئی مسافر لگتے ہیں، ڈر گیا اور بیوی سے کہا کہ جو کھانا تیار ہے دے دو مجھے۔ تو 3 چپاتی روٹی اور دال کا کٹورا یہ لے کر مسجد میں آ گیا۔ حضرت نے اطمینان سے دال روٹی کھا لی، سو گئے۔ دوسرا دن ہوا تو اسی مسجد میں ٹھہرے رہے۔ رات کا وقت ہوا، سفر نہیں کیا، اسی مسجد میں ٹھہرے رہے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد لوگ سارے چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کل والے مسافر آج بھی ہیں۔ ڈر گیا، بیوی سے کہا کہ جو کھانا ہے دے دو، تو دوسرے دن بھی دال اور روٹی لا کر رکھ دی۔ تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ مہمان ایک ہی ہے اور بار بار دال روٹی کھلائے۔ کہا آپ کے گھر میں جو ہے دل کی خوشی سے کھلا دو، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں۔ دوسرے دن بھی دال روٹی لے آئے، حضرت نے کھا لیا، سو گئے۔ فجر کی نماز پڑھی،
ان کا معمول تو تھا کہ سفر کریں، لیکن تیسرے دن بھی سفر نہیں کیا، وہی ٹھہر گئے۔ ہو سکتا ہے مسجد میں سکون ہو یا اس کی دال روٹی میں کوئی خاص بات ہو، سفر نہیں کیا۔ تیسرے دن پھر عشاء کی نماز کے بعد دیکھا کہ سب تو چلے گئے لیکن کل والا مہمان آج بھی ہے، تو یہ صاحب گھر گئے، بیوی سے کہا کیا ہے، تو کہ دال روٹی، کہا لاؤ، لے آئے، حضرت کے سامنے رکھ دیا، حضرت نے کھا لیا۔ چوتھے دن کی فجر میں اب دیکھا کہ مہمان ابھی وہیں ٹھہرے ہیں، نکلے نہیں، تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ مہمانی 3 دن۔ کتنے دن بھائی؟ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم تو 1 گھنٹے میں مہمان کو بس کا وقت بتلا دیتے ہیں کہ اگر آپ کو بس ہی پکڑنی ہے تو انشاءاللہ اتنے بجے بس مل جائے گی۔ مہمانی 3 دن، 3 دن۔ لیکن اب چونکہ زمانہ فاسٹ ہو گیا تو اب تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بھی باپ کے وہاں مہمان بن کے جائے تو رات نہیں سوتا، دن بھر رہے گا باپ کی خدمت میں، رات ہوتی ہے تو نکل جاتا ہے اپنے کمرے میں۔ 3 دن مہمان، وہ صاحب جو میزبان بنے تھے کھانا لاتے تھے، انہوں نے ادب کے ساتھ کہا حضرت حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ مہمانی 3 دن، میں نے 3 دن تمہاری مہمانی کر دی، اب میرے بس میں نہیں، آپ آگے نکلیں۔ کہا بھائی کیوں، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا حضرت میرے گھر میں 3 لوگ ہیں، میں، میری بیوی اور میری ایک بیٹی، ہم 3 لوگ گھر میں ہیں۔ پہلے دن میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، بیوی نے بھی نہیں کھایا، بیٹی نے بھی نہیں کھایا، تو 3 روٹی اور دال کا کٹورا آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ دوسرے دن آپ ٹھہر گئے، دیکھو کیسے خرچ کرنے والے لوگ، اس میں یہ بھی سبق ہے کہ کیسے خرچ کرنے والے لوگ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو قرآن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق آتا ہے کہ صحابہ کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، اس کی مثال بزرگوں کے زمانے میں مل رہی ہے۔ وہ قرآن نے جو بیان کیا وہ صحابہ کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی مثال ولیوں کے دور میں ملتی ہے کہ وہ انسان کہہ رہا ہے کہ حضرت پہلے دن ہم تینوں نے نہیں کھایا، آپ کو کھلا دیا، دوسرے دن جب آپ ٹھہر گئے تو میری بیٹی چھوٹی ہے، اب اس کے بس میں نہیں تھا کہ بھوکی رہ سکے، تو اس کو تو اس کے حصے کی روٹی دے دی، البتہ میں نے، میری بیوی نے نہیں کھایا، 2 روٹی اور دال آپ کے سامنے رکھ دی۔ جب تیسرا دن ہوا آپ ٹھہر گئے تو مہمانی آپ کی ضروری تھی، تو تیسرے دن میری بیوی کے بس میں بھی نہیں تھا کہ بھوکی رہ سکے، چونکہ وہ کمزور ہے بیچاری، تو میں نے بیٹی کو روٹی دے دی، بیوی کو بھی دے دی، البتہ میرے حصے کی 1 روٹی اور دال آپ کی خدمت میں لا کے رکھ دی۔ اب حضرت 3 دن ہو گئے، مہمانی کا حق بھی ادا ہو گیا، اب میرے بس میں بھی نہیں ہے کہ کل میں جو ہے روٹی نہ کھاؤں اور آپ کو دوں، اب تو مجھ میں بھی کمزوری آ گئی۔ صاف بات، حضرت نے فوراً فرمایا میرے بھائی 3 دن ٹھہرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب سے تیری روٹی اور دال کھا رہا ہوں، روزانہ رات کو دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ تیری دال روٹی کی برکت ہے کہ تیری حلال کمائی کا یہ اثر ہے کہ اس کی وجہ سے روزانہ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تو میں تو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی گھر سے ٹھہر چکا تھا کہ تیری روٹی کی یہ تاثیر ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں یہ مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ جن کے تقوی کا یہ عالم تھا، میرے بھائی رمضان کا مقصد، رمضان کی غایت لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو
تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ علماء لکھتے ہیں کہ رمضان میں کھانا حلال، پینا حلال، بیوی ہے تو شہوت حلال، لیکن حلال چیزیں اللہ کے حکم سے انسان کے لیے چھوڑنا آسان ہو جاتی ہے، تو رمضان کے بعد جو حرام ہے جس سے اللہ نے منع کیا تو اس سے رکنا اور بھی آسان ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کی ایک ایک گھڑی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، بہ تبلیغ حق جب کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفش مبارک میں تلوے جانے، جن کی چوٹوں سے ڈنڈا کر گرے، ان کے حق میں دعا، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کے حق میں دعا کہنے لگے، ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، اس کا در مورا، اس کا در مورا پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تھوڑی دیر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ اور دعا۔ آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔
جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہکار بندے، اقراری مجرم اس رب کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز اپنی آواز کو ملا تو ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ 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 اللہ
کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام مراقبہ ہے. سوچے اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دل سے نکل رہی ہے. ہر کسی یہ سوچے کون میرے ساتھ رہتا ہے، کیا کر رہا ہے، بلکہ سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کرے کہ اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. رمضان کی مبارک راتیں ہیں، یہ وہ برکت والی راتیں ہیں جن میں رونے والے، آنسو بہانے والے اللہ ان کی مغفرت کرتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. جاتی ہے اثر کو کھچلانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دوران جانے کے لیے. جاتی ہے اثر کو کھچلانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. اے دعا فریاد کر عرش بری کو تام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کو. حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا تو نہیں. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تو تجھ کو بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھولنا. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تو تجھ کو بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھولنا. خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں، کیسے بھی ہے آقا تیرے محبوب کی
ظلمت میں کھانے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں کیسے لیے آقا تیرے محبوب کی امت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ تیرا برگزیدہ نبی حضرت آدم علیہ السلام اے اللہ اجتہادی خطا ہو رہی ہے اجتہادی غلطی اور بھول ہو رہی ہے اس پر اللہ اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ظلم کے ساتھ تعبیر دے رہے ہیں اے اللہ 300 سال تک روتے رہے آنسو بہاتے رہے آنسو بہاتے رہے تجھے منانے میں لگے رہے اے اللہ وقت کا نبی اپنے آپ کو ظالم کہتا ہے اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں خطا کار ہیں اقراری مجرم ہے تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں اے اللہ جب نبی اپنے آپ کو ظالم کہتا ہے اے اللہ ہم اپنے آپ کو ظالم کیوں نہ کہے اللہ بے شک گناہ کر کر کے اللہ ہم نے ہماری ذاتوں پر ظلم کیا ہے اللہ ہم نے ہمارے نفس پر ظلم کیا ہے اللہ اے اللہ تیری نعمتیں کھا کر تیری غذائیں کھا کر اے اللہ تیرے خلاف ہم نے طاقت کا استعمال کیا ہے تیری نافرمانی میں اللہ تیری نعمتوں کی طاقت کا استعمال کیا ہے اے اللہ بے شک خطا کار ہے گنہگار ہے اقراری مجرم ہے اللہ اور تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں مالک وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی وَإِن لَّمْ تَرْحَمْنَا اے اللہ اگر آپ نے رحم نہ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ ہم ظالموں پر رحم فرما دے رحم فرما دے رحم فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ رمضان یہ تیرا مہمان ہے ہمارے پاس اے اللہ آج دوسری رات ہو رہی ایک روزہ گزر گیا اے اللہ یہ تیرا مہمان ہے پورا مہینہ اللہ رحمتوں سے بھرا ہے برکتوں سے بھرا ہے لیکن اے اللہ ہم کمزور جو پچھلی عادتیں پڑ گئی جو پچھلے حالات ہیں ہمارے اللہ رمضان کے بعد رمضان گزرتا جا رہا ہے لیکن اے اللہ ہماری حالتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اللہ رمضان سے اس لیے آتا ہے تاکہ ہم ہماری حالتوں کو بدلیں ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائے اگر پہلے گناہ کرتے تھے تو اب تجھے راضی کرنے والے بن جائے لیکن ہائے افسوس ہے اللہ جن گناہوں میں مبتلا تھے وہ گناہ روزے کی حالت میں بھی ہو رہے ہیں رمضان کی راتوں میں بھی ہو رہے ہیں بلکہ اللہ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات تو یہ ہے مالک کہ جو لوگ رمضان کے علاوہ تھوڑی دیر عورتوں کو بیٹھ کر سو جایا کرتے تھے پتا نہیں اللہ کیسا نفس کو شیطان کا زور ہوتا ہے کہ رمضان کی راتیں اے اللہ کبھی کرکٹ کے کھیلنے میں کبھی کیرم کے کھیلنے میں کبھی فٹ بال کے کھیلنے میں اے
اے اللہ لہو لعب میں گزر رہی ہے، بلکہ رمضان کی راتوں میں اللہ منصوبے بنائے جاتے ہیں، پلان بنائے جاتے ہیں۔ اے اللہ جو جلدی سے آنے والے تھے رمضان کی راتوں میں کبھی باغوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی پارکوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے اوقات سے اللہ ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ اے اللہ بے شک یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری بھولیں خطائیں ہیں اللہ، آج تیرے سامنے سے ہے اللہ اقرار التجا کرتے ہیں مالک کہ ان بری عادتوں سے تو ہماری پوری حفاظت فرما لے، حفاظت فرما لے، بلکہ اللہ پوری امت کی حفاظت فرما لے، امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما لے، امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما لے، امت کے مردوں کی حفاظت فرما لے، امت کی عورتوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ آج سے گویا ہماری شروعات ہو رہی ہے، اے اللہ ایک روزہ تیرے فضل سے تیری توفیق سے گزر چکا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، باقی جو ایام ہے اللہ اس کو ہمارے لیے آسان فرما دے، آسان فرما دے، آسان فرما دے۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کی نسبت پر جو محنتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ خانقاہوں کی نسبت پر، مدارس عربیہ، مکاتب دینیہ کی نسبت پر پوری دنیا میں اللہ جو محنتیں ہو رہی ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، دن دگنی رات چگنی ترقیات سے ملامال فرما لے۔ اے اللہ کام کرنے والوں کی، ان کی اولادوں کی، ان کی نسلوں کی اور کام کی اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما لے، اے اللہ شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، خبیثوں کی خباثت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار چل رہے ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ میں دبے ہیں، اے اللہ غیر سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ تو اپنی شان عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔